نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا مضمون ہے سنتوں کا جو حصہ ہے وہ ہے رازداری کی سنتیں۔ کل ہم نے دیکھی تھی عشاء وقت کی سنتیں اور گھر آنے کی سنتیں اور سونے کی سنتیں۔ آج ہیں رازداری کی سنتیں، جس میں سنت بیوی کے ساتھ مجامعت کرنا کہ آپ نے کبھی دیکھا اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے، اس کی عجیب نشست ہے۔ سنت بیوی کے ساتھ کھیل مذاق کرنا۔ سنت اگر ایک بار کے بعد دوبارہ ضرورت مجامعت کی ہو تو درمیان میں سب سے افضل بات تو غسل کر لینا ہے، ورنہ وضو کافی ہے۔ کم از کم استنجا ہی کر لیا جائے تو بڑی نفاست کی بات ہے۔ سنت ہر مرتبہ غسل کرنا افضل ہے اور آخر میں ایک غسل بھی کافی ہے۔ سنت فراغت پر غسل کرنا تو دونوں پر ہی فرض ہو جاتا ہے، لیکن اسی وقت غسل کر کے سونا افضل ہے۔ غسل کو جینا چاہے تو باوضو ہو کر سوئے، یہ بھی نہ ہو سکے تو استنجا کر کے سو جائے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو تیمم کر کے سونا بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ اگر بغیر پانی کے استعمال کیے یوں ہی سو رہے تو ایسا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرما دی ہے، لیکن صبح صادق ہونے سے پہلے یہ ترتیب ہے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد غسل کرنے میں دیر نہ کرنا چاہیے۔ غسل کا مسنون طریقہ وہی ہے جو پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ سنت غسل کر لینے کے بعد تولیہ سے بدن پوچھنا اور نہ پوچھنا بھی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا دونوں طریقے ہی مسنون ہوئے۔ سنت ایسی حالت میں جب غسل فرض ہو گیا ہو، کھانا پینا ہو، جیسے سحری کے وقت، تو ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، کلی غرارہ کر کے کھائیں پئیں۔ جمع الفوائد غسل بعد میں صبح صادق کے بعد کر لیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سنت جب بیوی کو ماہواری کا خون آ رہا ہو تو اس سے صحبت کرنا حرام ہے، البتہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا بندھا ہوا دیا جائے تو کپڑے کے اوپر سے اور باقی تمام بدن سے نفع اٹھانا جائز ہے، خواہ باقی بدن ننگا ہی ہو۔ سنت صرف ناف سے گھٹنوں تک بدن کے اندر ہاتھ نہ ڈالے، اور ان ایام میں پاس بیٹھنا، ساتھ سونا سب جائز ہے، لیکن صحبت کرنا حرام ہے۔ سنت مجامعت کرتے وقت یا غسل فرض ہو جانے کے بعد غسل کرنے سے پہلے مرد و عورت کو جو پسینہ آتا ہے وہ پسینہ پاک ہے۔ اس پسینے کے کپڑوں سے لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ ان کپڑوں سے نماز پڑھنا درست ہے، البتہ منی ناپاک ہے، اس کو دھو ڈالنا چاہیے۔ سنت جن کپڑوں سے مجامعت کی ہے وہ کپڑے پاک ہی رہتے ہیں، صرف اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے جتنی جگہ منی لگی ہے، اتنی جگہ کو پاک کر کے ان کپڑوں سے نماز پڑھنا درخواست ہے۔ ان کپڑوں سے نماز پڑھنا درست ہے، خواہ کپڑا دھونے کے بعد گیلا ہی ہو۔ سنت رات کو اچھا خواب نظر آئے، طبیعت چاہے تو کسی سمجھدار محبت والے آدمی سے ذکر کر دے تاکہ اچھی تعبیر دے، اور اگر برا اور ڈراؤنا خواب دکھائی دے تو جس وقت آنکھ کھلے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھ کر بائیں ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھپکار دے اور کروٹ بدل کر سو جائے اور کسی سے ذکر نہ کرے، انشاءاللہ کوئی ضرر یعنی نقصان نہ ہوگا۔ سنت جب نیند کھلنے کے بعد اٹھ بیٹھنے کا ارادہ ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فائدہ 24 گھنٹے میں پیش آنے والی مختصر سنتیں عرض کی گئی ہیں۔ صبح اٹھ کر پھر وہی سنتیں، شام تک، پھر رات سونے تک کے بعد اٹھنے تک کی ادا کر لیا کریں، اسی طرح ہمیشہ کے لیے زندگی کا معمول ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خدا تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمانے اور گناہوں کی مغفرت کا قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی محبت اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان دونوں کی رضا جوئی ہی خلاصہ زندگی و حیات ہے۔ چند روز میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قدم پر ان کی ہی محبت کی راہ گزر معلوم ہوگی، اور یہ محبت معمول بھی ہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر یوں کہیں گے محبت کی کشش اب رہبر معلوم ہوتی ہے، جدھر جاتا ہوں ان کی راہ گزر معلوم ہوتی ہے۔ رگوں پہ میں ہے ساری لذت درد جگر، پھر بھی طبیعت تشنا درد جگر معلوم ہوتی ہے۔ جہاں تک بھی نظر جاتی ہے جلوہ گاہ ہستی ہیں، محبت ہی محبت جلوہ گر معلوم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری سنتوں کی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو ان میں سے کسی کی بھی نہیں پتہ چلا، کسی کا نہیں سمجھ آیا، تو آپ ڈسکرپشن باکس میں ہمارے واٹس ایپ کا نمبر ہے اور گروپ کا لنک بھی ہے، اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں
اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ کو روز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور سنتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔